अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। आज हम बात करेंगे कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जो जंग जारी है उसमें कौन से नए मोड़ आ रहे हैं और दोनों साइडें किस हद तक कमिटेड हैं कि वो या इसको सीज़ फायर की तरफ लेकर जाएं या फिर इसको फाइनल सोल्यूशन की तरफ या ऐसी डेस्टिनेशन की तरफ लेकर जाएं जिसका दोनों ख्वाहिश रखते हैं। आर्मीनिया की बात करें तो आर्मीनिया तो ऐसे कह लें कि जो वो चाहता है उसके पास सब कुछ था और जिस तरह का वो प्लान करना चाहता था वो सारी चीज़ें उसके पास मौजूद थी। इसके ऊपर कोई इकदाम करना था, इसके ऊपर कोई मुतालबा करना था, कोई एक्शन लेना था, वो लेना था आज़रबाईजान ने। तो आज़रबाईजान के जो सदर हैं इल्हम अलीयव, उनकी जानिब से कहना था कि हमें कोई एतराज़ नहीं कि पीस टॉक होनी चाहिए और अगर किसी ने ऑब्जर्वेशन करनी है, किसी ने माहौल देखना है और वायलेशंस के बारे में अंदाज़ा लगाना है तो वो सौ बिस्मिल्लाह करके आए और यहाँ पर आके देखे। लेकिन उनकी जानिब से कहना था कि हमारा मुतालबा ये है कि अगर आप लोग, आर्मीनिया के लोग और जो बैरूनी ताकतें हैं वो चाहती हैं कि यहाँ पर पीस हो जाए, यहाँ पर सेटलमेंट हो जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक नाहक कब्ज़ा जो कि आर्मीनिया ने किया हुआ है तो वो अपनी फ़ौजों को यहाँ से निकाले। दूसरी जानिब मामलात उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर दोनों साइडों को लगता है कि अब पीस टॉक जो है इस तमाम तर इशू का, तमाम तर मामले का हल नहीं है। आज़रबाईजान की जानिब से उनके सदर की जानिब से मुसलसल इस तरह के बयानात दिए गए जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि हम और इंतज़ार नहीं कर सकते, हमने अपने इलाकों को बाजियाब करवाना है। जबकि इसी तरह की स्टेटमेंट्स जो कि पहले सामने नहीं आती थी, लेकिन आर्मीनिया की जानिब से इसी तरह की स्टेटमेंट्स अब आना शुरू हो गई हैं कि तमाम तर जो मामला है, जहां तक मामला जा चुके हैं वो वहां से अब वापसी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसका जंग ही हल है और जंग के ज़रिए ही मामलात को बेहतर किया जाएगा। यही वजह है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है आर्मीनिया की, उनकी जानिब से कहना था कि अब वो वक्त गुजर चुका जिसमें उम्मीद की जा सकती थी कि मामलात को पीस टॉक के ज़रिए हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं, जहां तक बात पहुंच चुकी है, लगता नहीं कि पीस टॉक के ज़रिए ये मामला, ये इशू रिजॉल्व होगा। अब बात करते हैं कि आज़रबाईजान कहां पर खड़ा है और आर्मीनिया कहां पर खड़ा है। आर्मीनिया को रियलाइज़ हो चुका है कि अब ये मामला जंग के ज़रिए ही हल होना है। यही वजह है कि रशिया से उसकी जानिब से असलहा इंपोर्ट किया जा रहा है। ईरान बैकडोर चैनल जो हैं उनके ज़रिए सम हाउस को सपोर्ट करता नज़र आ रहा है, जबकि फ्रांस की जानिब से भी बड़े लेवल पे उसकी सपोर्ट नज़र आती है। उसमें आप देखें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिसके ऊपर हमें यूरोपीय यूनियन, हमें यूएन और नेटो और इस तरह के जितने भी इदारे हमें लेक्चर देते नज़र आते हैं। हमारी से बात यह है, मतलब यह है कि जो एशिया के ममालिक हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं और वो ममालिक ख़ास तौर पर जो कि जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत है, तो उनको लेक्चर दिया जाता है, अच्छा जी आप ह्यूमैनिटी का ध्यान रखें, सारी चीज़ें उनका ख्याल रखें और वायलेशंस ना हों एंड ऑल। लेकिन जब से आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग जारी है उसमें अगर आप बाइसनेस को हटा के देखें तो आपको नज़र आएगा कि जो आलमी इदारे हैं वो उस तरह एक्टिवली रोल प्ले नहीं कर रहे जिस तरह उनको करना चाहिए। हाँ, छोटी छोटी बात आ जाती है कि वायलेशंस नहीं होनी चाहिए, मामलात को बेहतर होना चाहिए, सीज़ फायर होना चाहिए, ये वो, लेकिन वो जो हक है आर्मीनिया के नगोर्नो काराबाख के लोगों का, वो हक नहीं दिया जाता। अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उनकी बात ना हमें यूएन करता नज़र आता है और ना ही कोई सुपर पावर, ना फ्रांस न बात करता है, ना बरतानिया करता है, ना ही यूएस या रशिया की जानिब से इसके ऊपर बात करते हुए कोई हमें नज़र आता है। तो यही वजह है कि जब इससे पहले जब ये मामला तकरीबन इसको 2 से 3 वीक गुजरे थे तो एक वन साइडेड किस्म का रिव्यू आता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से कि जी ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, आबादी को निशाना बनाया जा रहा है, पब्लिक प्लेसेस को निशाना बनाया जा रहा है आज़रबाईजान की जानिब से। लेकिन यही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से कोई सर्वे नहीं किया गया आज़रबाईजान के इलाके में। तो उसके लिए एक काउंटर के तौर पे तुर्की की जानिब से कहा गया था कि वो अपने तौर पे वहाँ पर जाके इन चीज़ों को मॉनिटर करेगा और देखेगा, उसके बाद उसको दुनिया के सामने पेश करेगा। अब बात करें कि तुर्की किस लेवल पर आज़रबाईजान के साथ खड़ा है।
تو آذربائیجان کی جو سپورٹ ہے یا جو ان کا بیانیہ ہے یا جو وہ سمجھتے ہیں کہ ترکی ہمارے ساتھ ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ ہم 2 اسٹیٹس ضرور ہیں لیکن ہمارا مقصد، ہمارا ایک جو ایجنڈا ہے وہ ایک ہے۔ تو ترکی جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کی جانب سے کہنا تھا کہ ہمارا تمام تر جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر حال میں آذربائیجان کو سپورٹ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ آذربائیجان کی جانب سے ہم سے ڈیمانڈ نہیں کیا گیا، لیکن اگر ضرورت پڑی تو ہم اپنے فوجی بھی آذربائیجان میں بھیجنے سے گریز نہیں کریں گے تاکہ وہ آرمینیا کے خلاف لڑ سکیں۔ تو ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جس میں اس وقت آذربائیجان اور آرمینیا گھرے ہوئے ہیں۔ آذربائیجان کی جانب سے جو ان کے صدر ہیں ایلہیم ایلیو، ان کی جانب سے کہنا تھا کہ ہم نے 21 اور گاؤں وہاں سے بازیاب کروائے ہیں، وہاں سے بھگا دیا ہے آرمینیا کی فوج کو، اور اب یہ ٹوٹل تعداد جو ہے وہ تقریباً 130 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ 130 وہ علاقے ہیں، 30 وہ گاؤں، شہر یا قصبے ہیں جن کو ابھی تک آذربائیجان بازیاب کروا چکا ہے۔ اب اس میں بات کریں کہ کون سا وہ ڈیسائیسو فیکٹر ہے جس کے اوپر آذربائیجان نے بہت تیزی سے کام شروع کر دیا ہے، اور یہی وہ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے آذربائیجان کو لگتا ہے کہ اس نے ابھی تک کامیابی سمیٹی اور آنے والے وقت میں وہ مزید کامیابی سمیٹے گا، اور وہ ہے ڈرون فیکٹر، جو کہ جس کے اوپر ہم اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ڈرون فیکٹر وہ فیکٹر ہے جس کے اوپر آذربائیجان کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے، اور پوری دنیا کے جو اینالسٹ ہیں وہ اس کے بارے میں کہتے نظر آتے ہیں کہ یہی وہ ایک چیز ہے جس کی بنا پر آذربائیجان کی ایک برتری ہمیں اس جنگ میں نظر آتی ہے۔ TB2 ایک ڈرون ہے جو کہ ترکی کی جانب سے آذربائیجان کو دیا جاتا ہے، ترکی اس کو پروڈیوس کرتا ہے، اور یہ وہ ڈرون ہے جس کی فوٹیجز بھی اگر سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں تو اس کی ہی بنائی ہوئی فوٹیجز آپ کو نظر آتی ہیں، جس میں یہ ٹارگٹ پہ جاتا ہے اور وہاں پر جا کے بم ڈراپ کرتا ہے، اور اس میں ان کی جتنا بھی اسلحہ ہے، جتنے بھی ان کے ڈپو ہیں، جو میزائل سسٹم ہیں، اور ساتھ میں جو ان کے خاص طور پہ ٹینک ہیں، تو وہ تباہ ہوتے ہیں۔ اور اس میں ابھی تک تقریباً 90 کے قریب ٹینک ابھی تک صرف ان ڈرونز کی وجہ سے جو ہے تباہ کیے جا چکے ہیں، اور ان ڈرونز کی کاسٹ یہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اس میں نہ تو کوئی پرسن ہوتا ہے جس میں آپ کا بہت زیادہ کوئی پائلٹ ہوتا ہے جس کے اوپر بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے، تو وہ ایک پرسن کا جو رسک ہے، اس کی جو لائف جا سکتی ہے یا وہ دشمن کے ہتھے چڑھ سکتا ہے، تو وہ چیز بھی اس میں سے نکل جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ تباہ بھی ہو جاتا ہے تو اس کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک فائٹر جیٹ یا ملٹی رول فائٹر جیٹ جو ہوتے ہیں ان کی تباہی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ تو ابھی تک 87 اور 90 کے قریب ٹینک جو ہے تباہ کیے ہیں آذربائیجان نے، اور 15 کے قریب جو ان کے جو ڈرونز ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی قیمت نہیں، بہت ریزنیبل اس طرح کے ماحول میں ایک قیمت ہے جو کہ آذربائیجان ولنگ ہے پے کرنے کے لیے، جبکہ جو کہ میزائل سسٹم ہے جس سے میزائل داغے جاتے ہیں، تقریباً 15 اور درجن کے قریب کہہ لیں یا 12 یا 13 کی رینج میں ابھی تک تباہ کیے جا چکے ہیں آذربائیجان کی جانب سے۔ یہی وجہ ہے کہ آذربائیجان کی جانب سے کامی کازی کے نام سے ایک ڈرون ہے جو کہ اسرائیل بناتا ہے، اور اسرائیل سے اس سے پہلے بھی کہہ لیں کہ اسٹریٹجک ریلیشن بہت اچھے ہیں آذربائیجان کے، تو اسرائیل نے الاؤ کیا ہے آذربائیجان کو کہ وہ ان کی پروڈکشن کر سکتا ہے۔ تو آذربائیجان کی جانب سے ایک میس لیول کے اوپر پروڈکشن کا آرڈر دے دیا گیا ہے، اور اپنے ملک میں ہی اس کی پروڈکشن شروع کر دی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں جس طرح ہم معاملات دیکھ رہے ہیں کہ جنگ ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی، دونوں جو لیڈرشپس ہیں ان کی جانب سے بھی ہمیں معاملات بہتر ہوتے یا بہتری کی جانب کوشش کرتے وہ لیڈر ہمیں نظر نہیں آتے، تو یہ جنگ طول بھی پکڑے گی، اور اس میں ایک ڈیسائیسو رول پلے کریں گے یہ ڈرونز۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے آذربائیجان کی جانب سے۔ دوسری جانب آرمینیا کی بات کریں تو آرمینیا کے پاس ڈرونز تو ہیں، لیکن ان کی کیپیبلٹی، ان کی پریسیجن جو ہے وہ اتنی نہیں کہ وہ ایکوریٹلی اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر سکیں۔ یہی وجہ ہے، کیونکہ اس کی ایک ریزن ہے، آرمینیا زیادہ تر اپنا اسلحہ جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے رشیا سے، اور رشیا کی جو کنڈیشنز ہیں وہ بڑی کولڈ ہیں، اور ان کو کبھی اس طرح
ضرورت نہیں پڑی کہ وہ اس ٹیکنالوجی کے اوپر اتنا زور دیں یا اس کو اتنی پروڈکشن اتنے میس لیول پہ کریں. یہی وجہ ہے کہ جو بھی ان کی طرف سے پروڈکشن ہوتی ہے وہ آرمینیا کی طرف آتی ہے, لیکن اس میں ڈرونز اس طرح ہائی کوالٹی کے نہیں, ہائی کیپیبلٹی کے نہیں جس طرح کے ڈرونز ترکی کے پاس ہیں یا آذربائیجان کے پاس ہیں. ترکی کے ڈرونز بھی آذربائیجان یوز کر رہا ہے جس کا نام ہے TB2, اور دوسرا اسرائیل کی جانب سے جو بڑا اچھا ایک ڈرون سمجھا جاتا ہے وہ اس کی میس لیول پہ پروڈکشن کا آرڈر جو ہے وہ دے دیا ہے آذربائیجان نے. اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہی میس ڈسٹرکشن ایک چھوٹا پاکٹ راکٹ اسے کہہ لیں کہ ایک میس ڈسٹرکشن جو ہے ہمیں کریٹ کرتا نظر آئے گا. تو جیسے جیسے اس تمام تر معاملے میں ڈیولپمنٹس ہوں گی ہم اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں, شیئر کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.